میں جانتا ہوں تم بہت تکلیف میں ہو۔ تم اللہ پاک کی مدد کے انتظار میں ہو۔ ہر وقت تم یہی سوچتے ہو کہ اللہ پاک کی مدد میرے لیے کب آئے گی؟ اللہ پاک کب میری فریاد سنے گا؟ کب میرے لیے معجزے ہوں گے؟ کب میری مانگی ہوئی دعاؤں کو قبول کرے گا؟ تو سنو، وہ تمہیں ادھورا اس لیے چھوڑتا ہے تاکہ تمہیں خود سے جوڑ کر تمہاری تکمیل کر سکے، حالانکہ اس نے جزائیں اور سزائیں پہلے سے مقرر کر رکھی ہیں، پھر بھی تمہیں اپنی جانب کھینچنے کے سبب بناتا رہتا ہے۔ روزانہ 5 دفعہ تمہیں ملاقات کا دعوت نامہ بھیجتا ہے اور پھر انتظار کرتا ہے کہ کبھی تو تم اس کی جانب واپس لوٹ کر آؤ گے، اور تم اب بھی سوچ رہے ہو کہ کون تمہارا منتظر ہے۔ تم اب تک اس کشمکش میں ہو کہ نہ جانے وہ معاف کرے گا بھی یا نہیں۔ تم کو اب بھی شک ہے کہ نہ جانے وہ دعا سنے گا بھی یا نہیں۔ جب کوئی معاملہ اللہ رب العزت کے سپرد کر دیا جاتا ہے تو پھر اس پر بحث نہیں کی جاتی کہ ایسا کیوں ہوا، ویسا کیوں نہیں ہوا، ایسا کب ہوگا، ویسا کب ہوگا۔ پھر تو بس دعا کی جاتی ہے کہ جو ہو بہتر ہو۔ پھر تو بس بڑے ادب سے ہاتھ پھیلائے جاتے ہیں اور التجا کی جاتی ہے۔ پھر تو مسکراتے ہوئے اشکوں کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ جانتے ہو، جب تم اللہ رب العزت کے احترام میں سر کو جھکا لیتے ہو، جب تم اس کی رضا کے لیے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہو، تو وہ اسی مٹی سے تمہیں دوبارہ زندہ کرتا ہے۔ پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے۔ پھر وہ اپنے ایک حکم سے ہر وہ شے بدل دیتا ہے جس پر تمہارا دل مطمئن نہیں ہوتا۔ بس تم اتنی سی بات ذہن نشین کر لو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ ساری دنیا بھی تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ رب العزت کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ وہ راضی ہونے والوں سے ہی راضی رہتا ہے۔ تم اپنا دل اس کی رضا میں مطمئن کر لو، پھر دیکھنا وہ بھی اپنی رضا کو تمہارے دل کے مطابق کر دے گا۔ بس صبر کرو اور اس کے کن کا انتظار کرو۔ میں جانتا ہوں تم معجزوں کی نشانیاں ڈھونڈ رہے ہو، تو سنو، جب تم معجزوں کا شدت سے انتظار کرتے ہو، جب تم اللہ پر توکل کرتے ہو کہ میرے رب کا اختیار ہر چیز پر ہے، وہ جب چاہے میرے لیے بند دروازے کھول دے، جب تمہارا یقین تمہیں مطمئن رکھتا ہے، جب تمہاری نگاہیں معجزوں کی منتظر ہوتی ہے، تو جان رکھو کہ وہ منتظر نگاہوں کو معجزوں سے کبھی محروم نہیں رکھتا، اس لیے کہ رد کرنا اس کی شان کا حصہ نہیں۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہے، کوئی بھی ایک مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پہ آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے اور کہتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سنو، ممکن ہے جو تم مانگ رہے ہو اسے ہی تمہارا مقدر لکھ دیا گیا ہو، مگر اس کے ملنے کا وقت تمہارے سوچے ہوئے وقت سے مختلف ہو۔ اللہ رب العزت تمہیں کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا، تم خود ہی نا امید ہو کر واپس لوٹ آتے ہو، کیونکہ تم سے انتظار نہیں ہوتا۔ بس کبھی کبھار وہ تمہیں اپنے قریب لانے کے لیے تمہاری سب سے پیاری چیز کو تم سے عارضی طور پر دور کر دیتا ہے۔ وہ انتظار کے ذریعے تمہارا یقین آزماتا ہے کہ کیا اس کے ارادوں کو نہ سمجھنے کے باوجود بھی تم اس کے فیصلوں پر یقین رکھتے ہو۔ تمہاری ہر دعا،
تمہاری چاہت سے تمہارا ایک قدم کا فاصلہ کم کر دیتی ہے، اور ہو سکتا ہے جسے ناممکن سمجھ بیٹھے ہو اس سے صرف ایک قدم کا فاصلہ ہی باقی ہو، تو پھر یہ نا امیدی کیسی؟ جو لیتا ہے وہ واپس دینے پر قدرت بھی تو رکھتا ہے۔ جو تمہارے دل میں خواہش کو رکھتا ہے وہ نصیب میں اسے لکھ بھی سکتا ہے۔ راستے بھلے ہی وہ نہ ہو جن کا تم نے انتخاب کیا، مگر توکل رکھو، اللہ رب العزت تمہیں انہی منزلوں تک لے جائے گا جن کے لیے تم اتنا تڑپے ہو۔ ہر وہ آنسو جو تم نے اس کی رضا کے لیے پلکوں پر ہی ضبط کر لیا، اللہ رب العزت تمہارے ہر اس سسکتے ہوئے راز کا حساب اپنے پاس رکھے ہوئے ہے۔ تم جب اس کی چاہت تک پہنچ جاؤ گے تب وہ تم تک تمہاری چاہت کو پہنچا دے گا۔ بے شک وہ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ام للانسان ما تمنا، پھر کیا انسان کو وہی مل جاتا ہے جس کی تمنا کرتا ہے؟ بس پھر صبر کرو اور دعا کرنا کبھی نہیں چھوڑنا، اور یقین رکھو اور حالات سے نا امید نہ ہونا، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہوتے ہیں، اور معجزے روز ہوتے ہیں۔ تو پھر ڈرو مت، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے۔ صبر انسان کو تب آتا ہے جب وہ اللہ پہ بے پناہ یقین رکھتا ہے۔ جب انسان یہ جان جاتا ہے کہ اب جو ہوگا اور پہلے جو کچھ بھی ہوا اس میں اللہ کی رضا تھی، پھر دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ پھر کوئی چیز پہلے کی طرح تکلیف نہیں دیتی، بس ایک عجیب سا سکون مل جاتا ہے۔ بس یہی خدا پہ یقین کی آخری حد ہے کہ سب اس کے سپرد کر دیا جائے۔ بس تم صبر کرو اور یقین رکھو، کیونکہ معجزے تو یقین والوں کے لیے ہی ہوا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اگر ہماری تقدیر میں کوئی بدبختی لکھی ہو تو اسے خوش قسمتی میں بدل دے، کوئی شر لکھا ہے تو خیر میں بدل دے، گمراہ ہونا لکھا ہے تو ہدایت میں بدل دے۔ اگر تیرا فضل و کرم تھوڑا ہے تو اسے بڑھا کر اتنا کر دے کہ ہماری جھولیاں تیرے فضل و کرم سے خالی نہ ہو۔ ہمیں ہر سانس کے ساتھ تیرا شکر ادا کرنے کی عادت ڈال دے۔ اے ہمارے رب، تو بابرکت و بلند ہے، تو ہماری دعائیں قبول فرما، آمین۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا، اور اس ویڈیو سے آپ کے دل کو تسلی ضرور ملی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دینا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔